السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 19۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ تو چلیے اس ناول کو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ چلے بھائی کی جان، فارس خان زادہ نور العین کو لاؤنج میں آتے دیکھ صوفے پر سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر پہلے ہی فارس خان زادہ اور پری شیشا ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سچ شکر اس وقت لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پری شیشا فارس خان زادہ کو وہیں لاؤنج میں اکیلا چھوڑے ہوئے بغیر فارس خان زادہ سے نظریں ملائے خود اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ فارس خان زادہ پری شیشا کے بھاگنے پر اپنا قہقہا دبا گیا تھا اور وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر نور العین اور اسلان شاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جی لالا چلے، نور العین مسکراتی ہوئی فارس خان زادہ کو دیکھ کر بولی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، اپنے بھائیوں کے گھر پر جانے کے لیے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ خوشی اس کے انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اسلان شاہ تو نور العین کے چہرے پر چمک دیکھ کر ہی مسکرایا جا رہا تھا، خود سے زیادہ اسے اپنے قلب نور کی مسکراہٹ عزیز تھی۔ فارس خان زادہ نور العین کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے ہوئے سب سے ملتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا گیا، جبکہ حریہ بیگم شاہجہاں بیگم اپنے شوہروں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ زرتاشا حیرانگی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرتاشا نے اپنی گردن گھما کر شہرام شاہ کی طرف دیکھا۔ شہرام شاہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر گیا۔ بھابھی آپ جا رہی ہیں؟ شہرام شاہ نور العین کو جاتے دیکھ کر معصومیت سے بولا۔ ہاں جی، نور العین نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہائے میرا معصوم بھائی، آپ کے بغیر کیا کرے گا؟ شہرام شاہ اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ وہی اسلان شاہ نے گھور کر شہرام شاہ کو دیکھا۔ شہرام شاہ نے اس کے گھورنے پر اپنے دانتوں کی نمائش کروا گیا۔ اسلان شاہ نے سر جھٹکا، جیسے وہ کبھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ نور العین اپنی ہیزل گرین نظریں اٹھا کر اسلان شاہ کو دیکھا، جو اسے ہی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور العین فارس خان زادہ کے حصار سے الگ ہوتی ہوئی اسلان شاہ کے نزدیک کھڑی ہوئی، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ان پر عقیدت سے لب رکھ گئی۔ میں جانتی ہوں شاہ، آپ اداس ہیں، اگر آپ بولیں گے تو میں نہیں جاؤں گی۔ نور العین اسلان شاہ کے چہرے پر چھائی اداسی کو بھاپ گئی تھی، جبکہ نور العین کا عقیدت سے اپنے ہاتھوں کو چومنا اسلان شاہ کو ساکت کر گیا تھا۔ دل کی دھڑکن برق رفتاری سے بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہیں کھڑے سب لوگوں کو معلوم تھا ہاتھ پر بوسہ دینے کا مطلب۔ اسلان شاہ کا دل تھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اسلان شاہ نے نور العین کے دونوں ہاتھوں کو تھامے وہی عمل اس کے دونوں ہاتھوں پر دہرایا، جبکہ لاؤنج میں کھڑے وہ تینوں دلچسپی اور رشک بھری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ قلب نور آپ جائے، آپ کا شاہ اداس نہیں ہے۔ اسلان شاہ نور العین کی گال تھپ تھپاتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ لیے بولا۔ وہ خود غرض نہیں تھا جو اپنی خوشی اور اداسی کے باعث اپنی نور العین کی خوشی کو فراموش کر دیتا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، کچھ دن کی بات تھی، پھر لوٹ کر اس کی قلب عین کو اس کے پاس ہی آنا تھا۔ اس کی ملکیت تھی وہ، اور اس کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ نور العین اسلان شاہ کے جواب پر مسکراتی اسلان شاہ کو فی امان اللہ بولتی ہوئی اپنے قدم واپس سے فارس خان زادہ کی طرف بڑھا گئی۔ فارس خان زادہ مسکراتے ہوئے نور العین کو اپنے حصار میں لیے سب کو اللہ حافظ بولتے نور العین کے سر پر عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے شاہ مینشن سے نکلتا چلا گیا۔ ان دونوں کے جاتے ہی اسلان شاہ نے گھور کر شہرام شاہ کو دیکھا اور ایک نظر زرتاشا کو، جو اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ زری، اسلان شاہ اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے زرتاشا کو پکار گیا۔ زرتاشا نے آئیبرو اچکا کر اسلان شاہ کو دیکھا۔ تمہاری شادی ہونے والی ہے نا؟ اسلان شاہ نے زرتاشا سے سوال کیا، جبکہ اسلان شاہ کے سوال پر ان دونوں نے تعجب سے اسے دیکھا، جیسے انہیں اس کا سوال سمجھ نہیں آیا ہو۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ زرتاشا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بابا نے بولا تھا نا، شادی تک تم لوگوں کا پردہ ہے ایک دوسرے سے۔ اسلان شاہ شہرام شاہ کے منہ کے بگڑتے زاویے کو دیکھ کر بولا۔ ہاں تو اب تم اس لنگور سے دور رہو گی، اب تم اس کے سامنے نہیں آؤ گی۔ اسلان شاہ اپنے اصل مدعے پر آیا۔ بھائی یہ زیادتی ہے، شہرام تڑپ کر بولا۔ میرا بچہ، زیادتی صحیح۔ اسلان شاہ اپنی آنکھ ونک کرتے پنجابی لہجے میں بولا۔ کچھ پنجابی الفاظ اس نے حیدر سے سیکھے تھے، ورنہ اس کا پنجابی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جاؤ تم، اور تم مجھے باہر نظر نہ آؤ۔ اسلان شاہ اپنے 1 سال بڑا ہونے کا رعب جھاڑتے ہوئے بولا۔ اوکے باس۔ زرتاشا اسلان شاہ کی بات پر سلیوٹ والے انداز میں بولتی ہوئی شہرام شاہ کو آنکھ ونک کر گئی، جبکہ شہرام شاہ زرتاشا کی آنکھ ونک کرنے پر حیران ہوا تھا۔
اسلان شاہ زرتاشا کے جانے کے بعد شہرام شاہ کے کندھے پر ہی ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میری نظر تم پر رہے گی، اور خبردار جو تم نے زرتاشا کے کمرے کی طرف رخ کیا، اگر میں اپنی قلب نور سے نہیں مل سکتا تو تم بھی نہیں مل سکتے۔ اسلان شاہ اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرتے ہوئے باہر گارڈن میں چلا گیا، جبکہ شہرام ہکا بکا اسلان شاہ کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جو خود تو اپنی بیوی سے دور تھا اور اسے بھی اس کی بیوی سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہرام شاہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا جو اسلان شاہ چاہتا تھا، لیکن اسلان شاہ اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیرنے والا تھا۔ وہ اپنی قلب نور کے دور جانے کا بدلہ شہرام شاہ سے لینے والا تھا۔ اب وہ بھائی سے سالے والی ڈیوٹی نبھانے والا تھا، مطلب اب وہ زرتاشا کے کمرے کے باہر بیٹھ کر اس کی رکھوالی کرنے والا تھا، جبکہ شہرام اپنے بھائی کے ارادوں سے انجان تھا۔ گاڑی خان پیلس کی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ فارس خانزادہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نورالعین کے سائڈ پر آیا، اسے گاڑی سے نکالتے ہوئے اپنے حصار میں لیے باہر کھڑا ہوا۔ پورے خان پیلس پر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ پورچ میں لگا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ نورالعین نے حیرانگی سے خان پیلس کو دیکھا، جو پورا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پورچ میں بلب کی ہلکی ہلکی روشنی میں صرف خان پیلس کا داخلی دروازہ نظر آ رہا تھا، جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، جو روشنی کم ہونے کی وجہ سے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ فارس خانزادہ نورالعین کی حیرانگی بھرے تاثرات کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ چلے گڑیا، فارس خانزادہ نے نورالعین کو اسٹل کھڑا دیکھ کر سوال کیا۔ نورالعین نے اس بات میں سر کو ہلایا اور اپنے قدم آگے کو بڑھائے تھے۔ ابھی نورالعین نے ایک قدم ہی آگے کو بڑھایا تھا کہ پورے خان پیلس روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ نورالعین ہوک بھرے تاثرات سے روشنیوں میں نہائے خان ولا کو دیکھ رہی تھی۔ پورے خان پیلس کی لائٹوں سے سجایا گیا تھا، رنگ برنگی لائٹس جو خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ زمین پر ہر طرف پھولوں کی برسات کی گئی تھی۔ نورالعین نے نم آنکھوں سے سارا نظارہ دیکھا تھا۔ لالا، نورالعین نے اپنی نم ہوتی ہیزل گرین آنکھوں سے فارس خانزادہ کو دیکھا۔ روتے نہیں ہے لالا کی جان؟ فارس خانزادہ نورالعین کی نم ہوتی نگاہوں کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ داخلی دروازے پر لگی چیٹ کو دیکھ کر فارس خانزادہ نے نفی میں سر کو ہلا گیا۔ نورالعین نے داخلی دروازے پر لگی چیٹ کو پڑھا تھا، جہاں پر صاف صاف لفظوں میں باہر گارڈن میں آنے کا لکھا ہوا تھا۔ فارس خانزادہ نورالعین کو اپنے ساتھ لیے ہی باہر گارڈن کی طرف اپنی قدم بڑھا گیا۔ وہاب خانزادہ اور راحت خانزادہ اذان شاہ وحاش شاہ خان پیلس کے باہر گارڈن میں کھڑے نورالعین کو فارس خانزادہ کے یہاں آنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم وہیں پر رکھی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی بے صبری سے نورالعین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب پچھلے 1 گھنٹے سے گارڈن میں موجود تھے۔ گارڈن کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گارڈن میں خوبصورت سا اسٹیج کے ارد گرد ریڈ اور وائٹ کلر کے بلون سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ اسٹیج کے بیک پر بڑا سا ویلکم لکھا ہوا تھا اور وہیں پر نورالعین کی بچپن کی ساری تصویروں کو لگایا گیا تھا۔ وہ تصویریں نورالعین کی پیدائش اور 1 سال کی عمر کی تھیں۔ صرف ایک تصویر تھی جو آج کی تھی، جس میں وہ تینوں بھائی نورالعین کو اپنے حصار میں لیے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ وہی اسٹیج کے قریب ٹیبل رکھا ہوا تھا، جس پر ہر طرح کی چاکلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ دوسرے بڑے والے ٹیبل پر ریڈ ویلویٹ کیک رکھا ہوا تھا۔ ٹیبل کے ارد گرد پھولوں سے سجاوٹ کر رکھی تھی۔ بھائی، وہ لوگ آ گئے ہیں، احد خانزادہ خوشی سے اچھلتے ہوئے وہاب خانزادہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ پورچ میں جلتی لائٹ اس بات کی گواہ تھی کہ جن کے لیے انہوں نے انتظام کر رکھا تھا وہ لوگ آ چکے ہیں۔ جانتا ہوں آ گئے ہیں، بندروں کی طرح اچھلنا بند کرو۔ وہاب خانزادہ اس کے اچھلنے پر اسے ڈپٹ کر بولا۔ احد خانزادہ نے وہاب خانزادہ کی طرف دیکھ کر منہ بسورا۔ اب میری بہن آ گئی ہے، اب میں نے آپ فوٹو کاپی بھائیوں سے بائیکاٹ کر دینا ہے۔ احد خانزادہ وہاب خانزادہ کو چڑھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہیں وہاب خانزادہ نے اس کی بات پر دانت کچکچائے تھے۔ نورالعین فارس خانزادہ کے ہمراہ گارڈن میں داخل ہوئی۔ گارڈن کو دیکھ کر اسے دن کا گمان ہوا تھا، پورا گارڈن روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ تبھی آسمان پر آتش بازی کا شور اٹھا تھا۔ نورالعین اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فارس خانزادہ نورالعین کو گارڈن کے بیچوں بیچ کھڑا کیے خود سائڈ پر کھڑا ہوا۔ ویلکم میرا بچہ، وہاب خانزادہ نورالعین کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ احد خانزادہ نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کتنا عرصہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے دور رہا تھا، جس کی یاد میں ہمیشہ وہ روتا رہا تھا۔ 3 سال کا تھا وہ تب اس سے اس کی پھول جیسی بہن جدا ہوئی تھی۔ 3 سال کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا ہے۔ اسے تو شروع سے نورالعین سے لگاؤ تھا، خود تو چھوٹا تھا لیکن ہمیشہ وہ اپنی چھوٹی بہن کا دھیان رکھتا تھا۔ وہ خود کو اس کا بڑا بھائی سمجھتا نہیں تھا، وہ سچ میں اس کا بڑا بھائی تھا۔
فارس خانزادہ نے احد خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرا بچہ روتے نہیں ہے۔ فارس خانزادہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، مجھے رونا آ رہا ہے بھائی۔ احد خانزادہ اس کے سینے سے لگے ہی منمنایا تھا، خبردار جو تم نے اپنی آنکھیں میری شرٹ سے صاف کی۔ فارس خانزادہ احد خانزادہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر احد خانزادہ کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ احد خانزادہ نے نور العین کو دیکھا جو باری باری سب سے مل رہی تھی۔ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم، وحاش شاہ، رضوان شاہ نور العین کے ارد گرد کھڑے تھے، جبکہ وحاش شاہ نے نور العین کو اپنے حصار میں، جبکہ دوسری سائیڈ سے وہاب خانزادہ نے نور العین کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وحاش شاہ کے لیے نور العین ان کا قیمتی اثاثہ تھی، جو کتنے عرصے ان سے دور رہی تھی۔ وہ ان کی میر کی لاڈلی اولاد تھی۔ احد خانزادہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے وہاب خانزادہ کو دیکھا اور اپنے قدم ان کی طرف بڑھا گیا۔ احد خانزادہ نے ایک نظر سب کو دیکھا اور ایک نظر فارس خانزادہ کو، جس کے چہرے پر شیطانی چمک تھی۔ فارس خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنا ناک وہاب خانزادہ کی شرٹ سے صاف کر گیا۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا تھا، جس پر بیچارے وہاب خانزادہ کو سمجھ تک نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کمینے آدمی! وہاب خانزادہ اپنی شرٹ کو دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے احد خانزادہ کی طرف بڑھا۔ تم نہیں بچو گے میرے ہاتھوں سے۔ وہاب خانزادہ اپنے کف فولڈ کرتے ہوئے احد خانزادہ کی طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہی پورے گارڈن میں احد خانزادہ کی بچاؤ بچاؤ کی صدا گونج اٹھی تھی۔ احد خانزادہ بمشکل خود کو وہاب خانزادہ سے بچاتے ہوئے سیف زون میں داخل ہوا۔ وہ سیف زون نور العین تھی۔ نور العین کھلکھلاتی ہوئی اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی کی جان، بھائی اپنی بہن پر قربان، مجھے اپنے فوٹو کاپی بھائی سے بچا لو۔ احد خانزادہ نور العین کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ سب دلچسپی سے احد خانزادہ کی نوٹنکی کو دیکھ رہے تھے۔ وہاب خانزادہ نے گھور کر احد خانزادہ کو دیکھا، جو آج اسے 2 دفعہ فوٹو کاپی بھولا چکا تھا۔ میں فوٹو کاپی ہوں؟ وہاب خانزادہ نے دانت پیستے ہوئے سوال کیا۔ ہاں جی، اگر یقین نہیں آ رہا بھائی تو آپ اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ سکتے ہیں۔ احد خانزادہ معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ دونوں نے ہی گھور کر ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے دونوں خود کی شکلوں پر افسوس کر رہے ہوں۔ یہی ایک دن تھا ان دونوں کی زندگی میں، وہ ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، وجہ ان دونوں کا ہم شکل ہونا تھا۔ ان دونوں کی تاثرات دیکھ کر سب کا قہقہا پورے گارڈن میں گونج اٹھا تھا۔ وہاب خانزادہ احد خانزادہ سے بعد میں نمٹنے کا سوچتے ہوئے نور العین کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ کر سکون کا سانس بھرا تھا۔ فارس خانزادہ سٹیج پر کھڑا ٹیبل پر رکھی موم بتیوں کو جلا رہا تھا۔ وحاش شاہ اور رضوان شاہ نور العین کو اپنے حصار میں لیے سٹیج پر آئے تھے۔ نور العین کا آج کا دن ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ فارس خانزادہ نے نور العین کے ہاتھ میں نائف پکڑائی تھی۔ نور العین نے ہنستے مسکراتے ہوئے کیک کو کٹ کیا، باری باری سب کو کھلاتے ہوئے۔ آخر میں اس نے باقی بچا کیک احد خانزادہ کے چہرے پر لگایا۔ میرے لالا کو تنگ کرنے کی سزا۔ نور العین معصوم سا چہرہ بنائے ہوئے احد خانزادہ کو ہکا بکا چھوڑے فارس خانزادہ کے ساتھ لگی تھی۔ اب ہنسنے کی باری وہاب خانزادہ کی تھی۔ سچ کہتے ہیں چھوٹوں کی عزت نہیں ہوتی۔ احد خانزادہ منہ بسورتے ہوئے بولا، احد بچے، سچ میں تمہاری عزت ہے؟ وحاش شاہ نے لگے ہاتھوں لیا۔ بڑے بابا! احد خانزادہ وحاش شاہ کے چڑھانے پر روحان سا ہوا۔ اس بار پھر سے خان ولا میں سب کا قہقہا گونج اٹھا تھا۔ ایک بار پھر سے خان پیرس کی خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ کیا سچ میں لوٹ آئی تھی یا خوشیاں کچھ عرصے کے لیے تھی، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آنے والے وقت سے بے نیاز وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ تینوں وحاش شاہ، اذان شاہ، حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم کو الوداع کرتے ہوئے اندر لاؤنج میں آئے تھے۔ نور العین کو وہ اس کے پرنسس روم میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ نور العین کے روم کو دیکھ کر کسی پرنسس کا گمان ہوتا تھا، اور پرنسس ہی تو تھی۔ اپنے تینوں بھائیوں کی وہ خوش قسمت تھی جو اسے اتنے پیار کرنے والے اس کے پاس اپنے تھے۔ رات کے تقریباً 1:30 بجنے والے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو گڈ نائٹ بولتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کل کا دن تھا ان کے پاس، پرسوں سے ان کی اکلوتی بہن کی شادی تھی۔ وہ اس کی شادی میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ فارس خانزادہ فریش ہو کر شرٹ لیس اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنے موبائل کو اٹھاتے ہوئے پریش شاہ کے نمبر پر میسج کرتا ہوا اپنی آنکھیں موند گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ پریش شاہ اپنے کمرے میں مسلسل چکر لگائے فارس خانزادہ کا انتظار کر رہی تھی۔ پریش لب کاٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن فارس خانزادہ کے آنے کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پریش شاہ نے موبائل اٹھایا، تبھی اس کے موبائل پر جان میر کا نوٹیفیکیشن شو ہوا۔ پریش شاہ نے جلدی سے میسج سین کیا، جس میں فارس خانزادہ نے اسے سو جانے کا بولا تھا۔ پریش شاہ نے اپنا منہ بسورا، نہیں آنا تھا تو پہلے نہ بولتے، کب سے ان کے لیے میں اپنی نیند قربان کی، لیکن نہیں۔ پریش روحان سی ہوتے ہوئے اوکے کا میسج کرتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔
اسلان شاہ گارڈن سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے نیچے گیسٹ روم میں چلا گیا۔ نورالعین کے بغیر اسے اپنا کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ابھی اسے گئے ہوئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے، لیکن اسلان شاہ کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ اسلان شاہ بیڈ پر کروٹیں بدلتے بدلتے تھک ہار کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نورالعین کو اپنے سینے سے نہ لگائے تب تک اسے نیند نہیں آتی تھی۔ آج تو وہ اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ اسلان شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ شاہ کچھ دن نہیں، 2 دن کی بات ہے، پھر میری قلب نور میری باہوں میں ہوں گی۔ اسلان شاہ خود کو سمجھاتے ہوئے بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ آخرکار نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ کوئی دروازہ کھول کر چھپکے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کے قریب بیٹھا۔ سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس شخص کے چہرے پر شیطانی چمک در آئی تھی۔ اس نے سوئے ہوئے وجود کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے ماتھے کو اپنی انگلیوں سے ٹریس کرتے ہوئے سوئے ہوئے وجود کو کسمسانے پر مجبور کیا۔ اس کے مسلسل ایسا کرنے پر سوئے ہوئے وجود نے ہلکی جنبش ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص کبھی اس کے چہرے تو کبھی اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے مسلسل ٹریس کر رہا تھا۔ قلب نور نہیں کرے۔ اسلان شاہ اپنے چہرے پر مسلسل انگلیوں کی حرکت محسوس کرتے ہوئے بولا۔ نیند اسلان شاہ پر بری طرح سے حاوی تھی۔ وہ نیند میں نورالعین اور کسی اور کے لمس میں فرق محسوس کر ہی نہیں پایا تھا۔ حیدر نے اسلان شاہ کی نیند میں بولنے پر اپنی مسکراہٹ کو بمشکل ضبط کیا تھا، ورنہ اس کا دل کھول کر قہقہہ لگانے کا تھا۔ وہ صبح ہی پاکستان پہنچا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ مرحا کو اپنے ساتھ لیے شاہ مینشن میں آیا تھا۔ مرحا کو سب کے پاس چھوڑنے کے بعد وہ اسلان شاہ کے کمرے میں گیا تھا، لیکن وہاں اسلان شاہ کو نہ پا کر وہ گیسٹ روم میں آیا تھا۔ اسلان شاہ کو بے سوس سوتے دیکھ کر اس کی شرارتی رگ پھڑکی تھی۔ اسلان! حیدر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فل نورالعین کی نقل اتارتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں پکار گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نورالعین نے کبھی اسلان شاہ کو اس کے نام سے نہیں پکارا۔ وہ ہمیشہ اسے شاہ کہہ کر پکارتی تھی۔ میں جانتا تھا میری قلب نور کبھی اپنے شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسلان شاہ تصور میں نورالعین کو سوچتے اپنی بند آنکھوں سے بولتے ہوئے حیدر کا وہی ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرا گیا۔ حیدر نے اس کی اس ایکٹ پر اپنی زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر قلب نور، آپ کے بغیر آپ کا شاہ ادھورا ہے۔ اسلان شاہ بڑبڑاتے ہوئے حیدر کو سختی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ حیدر کا چہرہ سرخنار ہوا تھا، شرم سے نہیں بلکہ قہقہہ زد کرنے کے چکر میں۔ اسلان شاہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا جو اس مکمل طور پر بیدار ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ اسلان شاہ نے اپنی بند آنکھوں کو کھولتے ہوئے اپنے پہلو میں پڑے حیدر کو دیکھا، جو اپنی سیاہ آنکھوں کو ٹپٹپاتے ہوئے اسلان شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسلان شاہ نے حیرانگی سے حیدر کو دیکھا۔ حیدر کی موجودگی اس کے لیے غیر یقینی تھی۔ تم بغیرت آدمی میرے قریب کیا کر رہے ہو؟ اسلان شاہ اس کا ہاتھ جکڑتے ہوئے دانت پیستے اسے خود سے دور جھٹکتے ہوئے بولا۔ حیدر نے اس کے سوال پر اپنی مسکراہٹ دبائی اور خود کو دوبارہ اسلان شاہ کے نزدیک کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی سیاہ ٹپٹپاتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ سیاہ آنکھوں میں شیطانی بھری تھی۔ اسلان شاہ نے دوبارہ اسے اپنے نزدیک ہوتے دیکھ کر غصے سے اسے خود سے دور کیا اور خود بیڈ سے جلدی سے کھڑا ہوا اور اپنی نیلی آنکھوں سے حیدر کو گھورا جو اسے معشوق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اسلان شاہ نے دانت پیستے ہوئے سوال کیا۔ میں تو تمہیں جگانے آیا تھا میری محبوبہ۔ حیدر بیڈ سے کھڑے ہوتے اپنی شرٹ کو درست کرتے ہوئے بولا۔ یہ تمہارا جگانے کا کوئی طریقہ تھا؟ شرم نہیں آتی؟ میں شادی شدہ ہوں اور تم میرے کمرے میں بغیرتوں کی طرح منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ اسلان شاہ اس کی بات پر تپ کر بولا۔ اوہ، شادی شدہ؟ حیدر نے باقاعدہ او کو لمبا کھینچا تھا۔ میرے خیال سے شادی شدہ کی بیوی یہاں پر تو نہیں ہے، اور ہاں، بائی دا وے، یہ تمہارا کمرہ بھی نہیں ہے۔ حیدر نے اسے حقیقت میں لاپٹکا تھا۔ حیدر کی بات پر اسلان شاہ کو کل رات کا منظر یاد آیا، کیسے وہ نورالعین کے جانے کے بعد باہر گارڈن میں چکر لگاتے اپنی قلب عین کو یاد کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے گیسٹ روم سونے کے لیے آیا تھا۔ اسلان شاہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ کیا ہے، کیوں گھور رہے ہو؟ اسلان شاہ حیدر کی طرف دیکھ کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ تمہیں شرم ہے؟ حیدر نے سوال کیا۔ نہیں، ایک لفظ جواب۔ بڑے کوئی بدتمیز ہو تم، حیدر اس کے جواب پر تل ملاتے ہوئے بولا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا تم اس بدتمیز انسان کے منہ لگو؟ وہی پھاڑ کھانے والا انداز۔ میں منہ لگا تھا یا تم لگے تھے پہلے؟ حیدر نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مطلب کیا ہے؟ میں کب تیرے منہ لگا؟ اسلان شاہ نے سوال کیا۔ منہ نہیں لگے، لیکن سوتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ آئے ہائے، کیا بتاؤں تمہیں، فیلنگ تو آئی پر چھی والی۔ حیدر پہلے شوقی بڑے انداز میں بولتے آخر میں گندا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اسلان شاہ جو انگڑائی لے رہا تھا اس کی بات پر کڑک کھا کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
تو اور میرے سینے سے، لا حول ولا قوت۔ اسلان شاہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پڑھا۔ حیدر نے اس کی اس ایکٹ پر منہ بسورا۔ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا ہی نہیں سکتا، اسلان شاہ نے صدمے سے ڈوبی آواز میں کہا۔ میں کون سا تمہارے سینے سے لگنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ حیدر نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ دیر پہلے تو مجھے نور العین سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا اور کیا بولا تھا؟ میں جانتا تھا میری قلب نور کبھی اپنے شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر قلب نور، آپ کے بغیر آپ کا شاہ ادھورا ہے۔ حیدر اس سے کچھ دیر پہلے بولے جانے والی بات اسلان شاہ کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو وہ میں نے اپنی قلب نور کو بولا، تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ اسلان شاہ نے خود کو ثابت کرنے کے لیے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا۔ اسے نیند میں کہے جانے والے سب لفظ زبانی یاد تھے، لیکن وہ خود ہی بات کو نہیں چھیڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بے باک ملک بعد میں اس کا مذاق ضرور بنائے گا، اس لیے وہ اس بات کو اگنور کر گیا۔ اچھا بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اسلان شاہ اسے دوبارہ اپنا منہ کھولتے دیکھ کر بولا۔ حیدر نے منہ بسورا۔ یہ شخص ضرورت سے زیادہ چالاک نکلا تھا۔ حیدر نے اپنی چھوٹی آنکھیں کیے اسے گھور کر سوچا۔ کب آئے ہو؟ اسلان شاہ نے سوال کیا۔ 28 سال پہلے، جواب اتنا ہی غیر سنجیدہ آیا تھا۔ کمینے انسان، امریکہ سے کب آئے ہو؟ اسلان شاہ نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ آج ہی، حیدر نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ دل ہی دل میں اسلان شاہ کو گالیوں سے نوازا تھا۔ وانیہ کیسی ہے؟ اسلان شاہ نے اب کی بار سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ اسلان شاہ کے سوال پر حیدر کا چہرہ مرجھا گیا۔ کچھ دیر پہلے والی شوخی کہیں غائب سی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اسلان شاہ حیدر کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا۔ لہجے میں حیدر کے لیے فکر واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ ملاقات نہیں ہوئی، حیدر اپنے لب کاٹتے ہوئے بولا۔ وانیہ کے معاملے میں اس کا دل نازک تھا۔ ملاقات نہیں ہوئی مطلب؟ میں سمجھا نہیں، وہ تو امریکہ ہی ہے، تو پھر تیری ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے سچ سچ بتا۔ اسلان شاہ حیدر کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ حیدر نے گہرا سانس بھرا اور اسے لفظ بلفظ سے کچھ بتاتا چلا گیا۔ صدیقی انکل کا رویہ تمہیں ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا؟ اسلان شاہ نے سوال کیا۔ یار مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ یار تیرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، اسلان شاہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے، بس میرا وہم ہو۔ حیدر نے اسلان شاہ کو دیکھ کر جواب دیا۔ اس نمبر پر دوبارہ کال کی؟ اسلان شاہ نے سوال کیا۔ کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار کی ہے، لیکن اس کا موبائل پاور آف جا رہا ہے۔ حیدر نے بے بس لہجے میں جواب دیا۔ فکر نہیں کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وانیہ کے لیے تو دعا کر، وہ جہاں بھی ہو وہ ٹھیک ہو۔ اسلان شاہ نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیا۔ اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ حیدر نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے وانیہ کے حسین مسکراتے ہوئے چہرے کو تصور میں سوچ کر کہا۔ آمین۔ اسلان شاہ اس کے چہرے پر سکون بھرے تاثرات محسوس کرتے ہوئے بولا۔ حیدر اور اسلان ایک دوسرے کے کندھوں پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے گیسٹ روم سے باہر لاؤنج میں آئے۔ اس وقت سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایل سی ڈی پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ حیدر اور اسلان سب کو ایل سی ڈی پر مگن دیکھ کر صوفے پر نیم دراز ہوئے۔ حوریہ بیگم، شاہجہاں بیگم چائے کا گھونٹ بھرتی ہوئی ساتھ ساتھ ایل سی ڈی پر چلتا پروگرام دیکھ رہی تھی۔ وہاں شاہ، زان شاہ اور مرحا ناشتے سے فری ہو کر خان پیلس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ لڑکے والوں میں شامل نہیں تھے، وہ لڑکی والوں کے طور پر شادی میں شرکت کرنے والے تھے۔ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم کا بھی دل لڑکی والوں میں شامل ہونے کا تھا، لیکن پھر وہ اسلان شاہ، شہرام شاہ اور زرتاشا کا سوچ کر اپنے دل کو چپ کروا گئی تھی۔ پریشی شاہ زرتاشا کی گود میں سر رکھے اپنی نگاہیں ایل سی ڈی پر مرکوز کیے ہوئے تھی، جبکہ شہرام شاہ زرتاشا کی گود میں پریشی کو اپنا سر رکھے دیکھ کر جل بھن گیا تھا۔ چھوٹی ٹیڈی، چینل چینج کروں؟ شہرام شاہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ڈونٹ ڈسٹرب می۔ پریشی شاہ اپنے ہونٹوں پر اپنی انگشت انگلی رکھتی ہوئی شہرام شاہ کو خاموش کروا گئی۔ شہرام شاہ تو تلملا اٹھا تھا، جبکہ اسلان شاہ اور حیدر اس کے تلملانے پر مسکرا دیے۔ یہ شخص کسی کے قابو میں آئے نہ آئے، لیکن پریشی شاہ کے قابو ضرور آ جاتا ہے۔ شہرام شاہ اسے مگن دیکھ کر اس کے پاس سے ریموٹ اٹھاتے نیوز چینل پر لگا گیا۔ اس کے چینل چینج کرنے پر پریشی حوریہ بیگم شاہجہاں بیگم چیخ اٹھی تھی، کیونکہ پروگرام کافی دلچسپ ہونے والا تھا۔ شہرام شاہ ہڑبڑا سا گیا تھا۔ ان تینوں کی چیخ سے پورا لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ شہرام شاہ نے باقاعدہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو دھک دھک کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ جلدی چینج کرو شہرام، ورنہ میرا جوتا پڑ جانا ہے تمہیں۔ حوریہ بیگم شہرام شاہ کو ہونکوں کی طرح دیکھنے پر دانت پیستے ہوئے بولی۔ بیچارہ شہرام اپنی موم کی بات پر صدمے سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا، جو ایک پروگرام کی خاطر اسے جوتا مارنے کو تیار کھڑی تھی۔ شہرام شاہ نے ایک خفا نظر اپنی موم پر ڈالی اور ریموٹ کو واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنا منہ بسورا۔ حوریہ بیگم نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ایل سی ڈی اسکرین پر نیوز اینکر چیخ چیخ کر کل رات کے ہوئے گئے واقعے کو سنا رہا تھا۔ سب نے اپنی نظریں ایل سی ڈی پر مرکوز کی تھی۔ جی تو ناظرین،
ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ تصویر جو آپ اس وقت اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، شخص کا تعلق لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنے اور الگ الگ ہاسپٹل میں اپنی پہچان چھپا کر وہاں کی نرس اور ڈاکٹر کو ہراس کر کے انہیں بلیک میل کرنا۔ اس شخص کا تعلق امریکہ کے بڑے اسمگلنگ گینگ سے تھا جو یہاں لڑکیوں کو اغوا کرنے کے ارادے سے پچھلے 2 سال سے پاکستان میں مقیم تھا، جس کا انجام آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر اس شخص کے وجود کے چیتڑے اڑے ہوئے تھے جس کی حالت ناقابل دید تھی۔ سب کے چہرے نیوز سن کر عجیب سے بن گئے تھے۔ اگر ان میں کوئی شخص مطمئن تھا تو وہ تھا شہرام شاہ۔ نیوز میں دکھائی گئی تصاویر میں جو شخص موجود تھا وہ کوئی اور نہیں ڈاکٹر فیاض تھا جس کا انجام شہرام شاہ کے ہاتھوں لکھا گیا تھا۔ وہ شخص رحم کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایک گینگ سے تھا۔ اس کا مقصد معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے اسمگل کرنا تھا، یہاں تک کہ اس کا ان لڑکیوں سے زیادتی کرنا۔ ان لڑکیوں میں 12-15 سال کی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ شہرام شاہ نے اس کا سارا بائیو ڈیٹا وہاب خانزادہ سے نکلوایا تھا۔ وہاب خانزادہ اور شہرام شاہ دونوں نے ڈاکٹر فیاض کو ہاسپٹل سے اٹھوایا تھا۔ شہرام شاہ کے وارن کرنے پر کسی نے بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہاب خانزادہ اور شہرام شاہ نے اسے اپنے فارم ہاؤس میں لے جا کر اس کے نیم بے ہوش وجود کو ہوش میں لانے کے بعد اس کو الیکٹرک شاک کے جھٹکے دیتے اس کو موت کے قریب پہنچاتے ہوئے اس کے پورے وجود پر الگ قسم کا کیمیکل ڈالا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کی چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی جبکہ وہ دونوں پرسکون انداز میں کھڑے اسے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ شہرام شاہ کے جلتے دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ وہاب خانزادہ اور شہرام شاہ ڈاکٹر فیاض کے بے جان مردہ وجود کو اپنے گارڈ کو سے اسلام آباد کے بیچ چوراہے پر پھینکنے کا حکم دے گئے تھے۔ وہاب خانزادہ نے اپنے ریسورسز کے ذریعے یہ خبر ٹی وی نیوز والوں تک پہنچائی تھی۔ انہیں اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے یہ نیوز کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کتنے لوگ ان کاموں میں ملوث تھے۔ انہیں چن چن کر ان لوگوں تک پہنچنا تھا۔ اللہ غارت کرے ایسے شخص کو جو کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت کی فکر نہیں کرتے۔ کیا اس شخص کی بہن نہیں تھی جو یہ شخص ان کاموں میں ملوث تھا؟ بالکل ٹھیک کیا، ایسے شخص کا انجام عبرتناک ہی ہونا چاہیے تھا۔ حوریہ بیگم LCD کو بند کرتے ہوئے اپنی چائے کا کپ اٹھاتی ہوئی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی جبکہ شاہ جہاں بیگم بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ دونوں کا موڈ نیوز سن کر خراب ہو چکا تھا جبکہ پریشے شاہ ابھی تک زرتاشا کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی۔ وہ اپنا سر کہیں اور نہیں رکھ سکتی۔ شہرام شاہ جس کا مسلسل نظر زرتاشا کی طرف تھی پریشے شاہ کو اس کی گود سے اپنا سر نہ اٹھاتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ پریشے شاہ نے اپنی سنہری آنکھیں سکیڑ کر شہرام شاہ کو گھورا۔ میری بہن ہے، میں اس کی گود میں سر رکھوں، ٹانگیں رکھوں یا ان کا ماتھا چوموں، اینی پرابلم؟ پریشے شاہ گھور کر بولتے ہوئے آخر میں زرتاشا کا ماتھا چوم گئی تھی۔ اس کی حرکت پر شہرام شاہ سلگ اٹھا تھا۔ چھوٹی ٹڈی میں شہرام شاہ صوفے پر سے اٹھتے ہوئے اس کا سر زرتاشا کی گود سے ہٹاتے اسے زرتاشا سے تھوڑے فاصلے پر کرتا باقی بچی جگہ پر خود کو ایڈجسٹ کرتا ہوا زرتاشا کی گود میں سر رکھ گیا۔ زرتاشا سب کے سامنے شہرام شاہ کی حرکت پر پانی پانی ہو گئی تھی۔ اصلان شاہ اور حیدر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے جبکہ پریشے شاہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ شہرام شاہ زرتاشا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے پریشے شاہ کی طرف دیکھ کر کمینی مسکراہٹ لیے بولا، بھاڑ میں جائے۔ پریشے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ شہرام شاہ نے اس کے واک آؤٹ کرنے پر قہقہا لگایا۔ پریشے شاہ کے جانے کے بعد اس وقت لاؤنج میں زرتاشا اور شہرام شاہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شہرام شاہ پریشے شاہ کے جانے کے بعد زرتاشا کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے زرتاشا کی طرف متوجہ ہوا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ زرتاشا نے اسے شرم دلائی۔ نہیں۔ شہرام شاہ نے نام سر کو ہلایا۔ اللہ شہرام، میں تمہارا کیا کروں؟ زرتاشا نے اپنا سر تھاما۔ کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے، وہ بھی بہت سارا۔ شہرام شاہ اس کا ہاتھ سر سے ہٹاتے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے بولا۔ زرتاشا نے گھور کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے خود سے دور جھٹکتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم نے یہ حرکتیں کی نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، زرتاشا اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی، اور خبردار جو تم مجھے میرے آس پاس نظر آئے۔ اب زرتاشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اوکے، آپ کیا یاد کریں گی؟ نہیں آتا آپ کے قریب، شہرام شاہ معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ زرتاشا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ آج تو آپ مجھے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے لیکن 2 دن بعد میں آپ کے قریب، بہت قریب آؤں گا، آپ کی روح کا حصہ بنوں گا، تب آپ مجھے روک نہیں سکیں گی۔ اپنی شدت سے میں آپ کو بے حال کروں گا۔ شہرام شاہ بے باکی زرتاشا کے کان میں سرگوشی کرتے زرتاشا کو سر تپاؤ سرخ کر گیا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر شہرام شاہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے باہر چلا گیا۔
جبکہ زرتاشا کی نظروں نے اس کا دور دور تک پیچھا کیا تھا۔ زرتاشا کو شہرام شاہ کی بات پر گھبراہٹ سی ہوئی، اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔